زیادہ پوچھا گیا وہ کون سا موقع تھا، تو جواب دیا کہ آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ جنت میں آپ تو سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، آتی محمد الوسیلہ، وسیلہ جنت کا سب سے اونچا اور ٹاپ کا مقام، آپ تو وہاں ہوں گے، کیا مزہ اس جنت کا جس میں آپ کا دیدار نصیب نہ ہو، آپ کی زیارت نہ ہو۔ آگے سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جاؤ، المرء مع من احب، جو جس سے دلی طور پہ محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے سے ہم سب کو اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیو دوستو، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس فتنہ فساد کے دور میں آپ لوگوں کو اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹ کر اپنے سے جدا کر کے مدارس میں دین کی نسبت سے داخل کروانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جدائیاں تو ہو رہی ہیں، ایک تجزیے کے مطابق صرف امارات کے اندر 40 لاکھ سے زائد وہ لوگ ہیں جو سال کے بعد چھٹی پہ جاتے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، کتنی دیر کے بعد گھروں میں جا رہے ہیں؟ سال کے بعد، اور کئی سال بیت گئے۔ ایسے ہی مختلف شعبوں میں قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن اتنی بڑی نسبت جس کی براہ راست نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اصحاب صفہ کے طلبہ کرام کے ساتھ جو پوری امت کے ائمہ بنے اور اللہ نے جن کو پوری امت کا بڑا بنایا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ویسے جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور جنت میں جائے گا، لیکن جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ انعامات مل رہے تھے، اب جس کے بچے کو دوسرا یا تیسرا انعام ملا، یقیناً ان کے دل میں یہ حسرت ضرور پیدا ہوئی ہوگی، کاش میرا بچہ تھوڑی سی اور محنت کر لیتا تو اس کو کون سا انعام ملتا؟ کون سا ملتا ہے؟ پہلا انعام ملتا۔ ایسے ہی اساتذہ کو مختلف انعامات دیے گئے، جنت میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیس یتحسر اہل الجنہ، قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری زبانوں پہ آئے گا رب وہ بھی پورا کرے گا، جو تمہارے دلوں میں آئے گا رب وہ بھی پورا کر دے گا۔ لیکن حدیث میں اس کی تشریح فرماتے کیا فرمایا؟ ایک بات پوری نہیں کی جائے گی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے؟ تو فرمایا لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، وہ وقت وہ گھڑی جو غفلت میں گزار دی تھی اس پہ تمنا کرے گا انسان کہ کاش وہ وقت مجھے دوبارہ مل جائے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی تھیں، اب نہیں موقع ملے گا۔ ایسے ہی جنت میں تو سب نے جانا ہی ہے، بولیے انشاءاللہ مالک کے فضل و کرم سے، لیکن فرمایا جو 3 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت بھی لے لے گا وہ جنت میں بڑے اعلیٰ درجے کے پروٹوکول کے ساتھ اور بغیر حساب کتاب کے انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 قسم کے لوگ ہیں کون سے؟ تو سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا وہ آپ لوگ اور آپ لوگوں کے بچوں کا تذکرہ کیا۔ کیا فرمایا؟ ان طالب العلم، جو دین کا سیکھنے والا تھا۔ تو ہم جو بڑے ان بچوں کے سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اس بات کی نیت کر لیں کہ میں بھی آج سے اپنے آپ کو دین کا طالب علم سمجھوں گا۔ سارے نیت کرتے ہیں کیا سمجھیں گے آج کے بعد اپنے آپ کو؟ اور اس میں ثواب کیا ملے گا وہ بھی سن لیں ذرا۔ دوسری حدیث میں فرمایا، یہ 3 قسم کے لوگوں کو میں بعد مرض کرتا ہوں، دوسری حدیث میں فرمایا من جاءہ الموت وهو یطلب العلم، موت ہر ایک کو آنی ہے، جس کو ہم چاہیں نہ چاہیں، دل کرے نہ کرے۔ ابھی بھی میرے ایک دوست کا چھوٹا بھائی پرسوں جاپان سے آیا، کل اس کا ہارٹ اٹیک ہوا، 26 سال عمر۔ 3 دن پہلے میں جنید جمشید کی قبر پہ کراچی گیا ہوا تھا، رو رو کے میرا برا حال ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو میری دلی وابستگی میری تو تھی ہی، اس کے ساتھ تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی تھی، لیکن الحمدللہ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اور اتنا کرتا تھا کہ میرے پاس الفاظ نہیں۔ بہرحال
چلا گیا دنیا سے، یہ آج کی خبر آ گئی، ایسے پتہ نہیں کب چلے جائیں، پتہ نہیں میں اگلی بات کر سکوں یا آپ سن سکیں یا نہ سن سکیں، ہے جی گارنٹی کسی کے پاس؟ لیکن کیا فرمایا، اگر دل سے نیت کر لی کہ میں طالب علم ہوں، میں کیا ہوں؟ چاہے وہ 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا بزرگ ہے، چاہے وہ 5 سال کا بچہ ہے، میں جس نے یہ نیت کر لی اور دل سے نیت کر لی کہ میں نے اپنے اساتذہ کا، علماء کرام کا دل سے احترام کرنا ہے اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے، پوچھتے رہنا ہے اور دل سے ان کی قدر کرنی ہے، دل سے کیا کرنی ہے؟ تو میں اس کیفیت کے ساتھ اگر موت آ گئی، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، دین کا طالب علم تھا، یہ جذبہ لیے بیٹھا تھا کہ میں نے علماء کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے اور ان سے خوب استفادہ کرنا ہے، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، اور سیکھ کیوں رہا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس کے ذریعے میں اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں، محلے دار میں اور پوری دنیا کے اندر جہاں تک موقع ملے گا میں اس دین کو پہنچاؤں گا، سیکھنے کا یہ جذبہ تھا، اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی۔ آج یہ نیت کی اور آج ہی کیا آ گئی؟ اس کو کیا ملے گا؟ عام طور پہ کوئی دکان آپ ڈالتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، جب تک اس کی بکری نہ ہو اور اس کا خاطر خواہ نتائج اور فوائد سامنے نہ آئے تو کہتے ہیں کہ مزہ کوئی نہیں آیا اور فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، نیت کی، ایک حرف بھی نہیں سیکھا، ایک حرف بھی دوسروں تک نہیں پہنچایا، دل سے نیت کر لی آج کے بعد میں علماء کی جوتیاں سیدھی کیا کروں گا، ان کے قدموں میں سارے خالی جگہ پر کر دیں، ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، دل سے نیت کر لیں۔ تو میں اس کو ملے گا کیا اس نیت پہ؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے درمیان اور نبیوں کی جنت کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ نیت کرتے ہی ساری زندگی گناہوں میں گزری، ساری زندگی علماء کو برا بھلا کہتا رہا، ساری زندگی مولویوں کو گالیاں دیتا رہا، لیکن اللہ نے احساس عطا فرمایا۔ یہ بھی غیروں کا ایک بہت بڑا، ان کا بہت بڑی سازش کہہ لیں، بہت بڑا ان کا یہ ایسا عمل کہہ لیں کہ جس نے پوری امت کو اور دین کو تباہ کرنے کی وہ کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم اس کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں۔ پرسوں میں بنوری ٹاؤن میں گیا ہوا تھا تو مولانا امداد اللہ صاحب جو اس وقت نائب صدر ہیں پورے پاکستان کے وفاق المدارس کے، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کو مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بعد بڑا بنایا گیا، تو ان کی چونکہ صحت اجازت نہیں دیتی تو سارے معاملات یوں ہی سمجھ لیں کہ صدر یہی ہیں۔ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ جنرل طارق صاحب کا، یہ جلندری صاحب کا فون آیا کہ جی آپ تشریف لائیں، ضروری میٹنگ ہے۔ یہ نہیں بتایا کیوں میٹنگ ہے، کیا میٹنگ ہے، کہتے ہیں ملتان پہنچے، وہاں گئے تو پورے پاکستان کی جتنی وفاق المدارس العربیہ کی شورا ہے، 5-7 لوگ ہیں، وہ سارے اکٹھے تھے، اور ساتھ ایک جنرل صاحب آئے تھے جو ISI کے چیف ہیں، جنرل طارق۔ فرمانے لگے کہ وہاں میٹنگ شروع ہوئی، تقریباً 3-3.5 گھنٹے میٹنگ چلتی رہی۔ وہ کہنے لگے مدارس کا جب فائدہ کوئی نہیں، آپ لوگ کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ نے کیا مدارس میں آ کے اندر سے دیکھا بھی ہے، ہمارے پاس تقریباً 15,000 بچے پڑھ رہے ہیں ایک مدرسے میں، اور ہماری جو شاخیں سارا ملا کے 15,000 سے زائد بچے اور بچیاں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ہر سال لاکھوں بچے فارغ ہو رہے ہیں، اگر عوام اس کو پسند نہ کرے تو یہ بچے کدھر سے آ رہے ہیں؟ پہلا جواب تو یہ دیا۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی بہت حجاب اور بہت دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، بہت آ چکا ہے، دوریاں آ چکی ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ سے پہلے یہاں پر جنرل میجر رہ کر گئے ہیں، آج کل اسلام آباد میں ہیں، جنہوں نے ساری کراچی میں MKM کی اور دوسری جو وہاں معاملات تھے ان کی کبھی بہتری کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، وہ ہمارے پاس آئے ختم بخاری کے موقع پہ، اور ماشاءاللہ جیسے یہ مسجد بھری ہوئی ہے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کی زندگی میں انتہائی برکت عطا فرمائے، اور ان کے جتنے معاونین ہیں اللہ ان کو بھی انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی عرصہ پہلے بھی ہم آتے جاتے رہے یہاں پر، لیکن آج اس دفعہ اتنی زیادہ رونق، اور طلباء اور آپ حضرات کا جیسے بھی محترم فرما رہے تھے کہ آج کل پٹائی کا موسم بھی ہے، اس کے باوجود چل کے آ جانا اور اتنا وقت نکال کے، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اس ادارے کے معاونین اور چلانے والوں کا خصوصی اخلاص ہے کہ جس کی برکت سے اتنا مجمع آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور خوب یہاں لوگ
مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کو جاری اور ساری رکھے, دن کی ترقی نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو مولانا امداد اللہ صاحب فرمانے گے کہ ہمارا ختم بخاری کا پروگرام تھا, سالانہ پروگرام. اس میں میجر جنرل صاحب ڈی جی جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے, اور آ کے وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ میرے والد صاحب بھی جامعہ اشرفیہ کے پڑھے ہوئے ہیں, اور یہ ماحول دیکھ کر بڑے عرصے بعد یہ ماحول دیکھا اور یوں لگ رہا ہے جیسے جنت میں آ گئے. جنرل صاحب کہنے لگے یوں لگ رہا ہے جیسے جنت میں آ گئے ہیں. تو انہوں نے, بزرگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے جو دوریاں اور دیواریں قائم کر لی, اللہ کا واسطہ ان دیواروں کو دور کریں. جیسے وہ قریب ہوئے, کتنے اشکالات تھے جو دور ہوئے. رہا معاملہ کہ یہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے, یہاں پر جو ہے نا وہ بم چلانے سکھائے جاتے ہیں, فلاں کام کیا جاتا ہے, یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اس پاکستان کے دو مخلص لوگ ہیں, سب سے زیادہ دو طرح کے طبقے ہیں, ایک ہماری پاک فوج اور دوسرے نمبر پہ علماء کرام. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بننے سے پہلے بھی ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دیں, بننے کے وقت بھی کیا قربانیاں دیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ہزاروں درختوں پر دلی سے کلکتہ تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آتا تھا جہاں پر علماء کی لاشیں نہیں لٹکی ہوئی. اتنی قربانیاں دی. تو ان سے کہا کہ آپ ذہنوں سے یہ بات نکال دیں, یہ طالبان کا نام لا کر پتہ نہیں کیا کچھ پیش کر دیا گیا ہے. دہشت گردی کوئی کرتا ہے, بدنام کسی کو کیا جا رہا ہے, چور کوئی ہے, الزام کسی اور پہ لگایا جا رہا ہے. یہاں پر تو اخلاص کے ساتھ یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ ملک سے محبت کرنا بھی, یہ بھی ایک اسلام کا بہت اہم اور بنیادی رکن ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے کو, مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور چھوڑتے ہوئے روتے جا رہے ہیں کہ اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں اس علاقے کو کبھی بھی نہ چھوڑتا. تو اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اور مسلمان کی تعریف ہی یہ بتائی, المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان بننا ہے تو یہ بات کان کھول کے سن لو کہ تمہاری ذات سے کسی بھی انسان کو, مسلمان کو نہیں, بخاری مسلم کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں المسلم من سلم المسلمون, لیکن حجۃ الوداع کے موقع پہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے وہ کیا الفاظ ذکر کیے ہیں, المسلم من سلم الناس. کامل مسلم وہ ہے جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, یہ کامل مسلم ہے. ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے. میرا اکثر پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے, اب وہاں پکڑا جا رہا ہے, حکومت پکڑ کے لے کے جا رہی ہے, لیکن یقین کریں 5,000 قیدیوں سے میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ جو بتائے گا, جیسے یہاں انعامات ملے, میں نے ہزاروں کے نوٹ نکال کے میں نے کہا جو بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا, لیکن آج تک مجھے ایک جیل سے بھی اتنی تعریف نہیں ملی. سوال یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے, آپ جواب دیجئے. جو بھی عرض کیا میں نے, اس سے کسی بھی جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, یہ کامل مسلمان ہے. یعنی اتنا بھی نہیں سکھایا جا رہا. اور آج تک ملک کو جنہوں نے کھایا ہے یا بگاڑا ہے یا تباہ کیا ہے, مجھے بتائیں سربراہی میں علماء آئے کتنے ہیں؟ صدر کی سیٹوں پہ دیکھ لیں, وزراء کی سیٹوں پہ دیکھ لیں, گورنر کی سیٹوں پہ دیکھ لیں, کتنے علماء آئے ہیں؟ تو صرف سوچی سمجھی ایک سازش ہے, یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے. اس وقت کے یہود و نصارہ نے بھی اس بات کو آپس میں مشورہ کیا کہ ہر موقع پہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے اور کفار کی زیادہ ہوتی ہے, مسلمان ہر موقع پہ فتح پا جاتے ہیں, کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ان کو ان کے بڑوں سے, علماء سے دور کر دیا جائے, ان کو بے حیا بنا دیا جائے, دین سے دور کر دیا جائے. اللہ کی مدد کے ساتھ یہ ہر جگہ کامیاب و کامران ہو رہے ہیں. جب یہ والا معاملہ ہو جائے گا تو خود بخود کام ٹھیک ہو جائے گا. اور صحیح حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغض عالما او متعلما او مستمعا او محبا.
حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یا تو دین کے سکھانے والے بن جانا، یا تو دین کے سکھانے والے بن جانا، دعا کریں کہ اللہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار فرما دے، آمین۔ میں یا تو دین کے سکھانے والوں میں بن جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس کر دیں، بڑی ہو گئی ہے، کیا کہہ رہے بچوں کو انتظامیہ تو نہیں کرن دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے جی، ماشاءاللہ، دنیا آخرت کے اللہ ساری خوشیاں دے، رحمت برکت عطا فرمائے۔ میں اغدو عالما، یا دین کو سکھانے والے بن جانا، اس پہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جن الفاظ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو سلام پیش کیا ہے، جیسے ایک جنرل کو، ایک جرنیل کو سلامی پیش کی جاتی ہے، اس کا انداز اور ہوتا ہے، ایک بریگیڈیئر کو سلامی پیش کی جاتی ہے، اس کا انداز اور ہوتا ہے، ایک کرنل کو پروٹوکول دیا جائے، اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ہاں پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کون سی ہستی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو جو سلام کیا جس انداز میں، اس سے اونچا انداز کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قربان جائیے رحمت للعالمین پر وہی الفاظ جو اللہ نے اپنے محبوب کو سلامی دینے کے لیے پیش کیے، وہی الفاظ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الخیر، اللہ اور اس کے فرشتے جو خیر کو سکھاتے ہیں، جو قرآن و حدیث کو سکھاتے ہیں، اللہ ان پہ بھی وہی رحمتیں نازل کرتے ہیں جو اپنے مصطفیٰ پہ نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کیا فرمایا؟ یا عالم دین بن جانا، اغدو عالما او متعلما، یہ نہ ہو سکا تو کم از کم کیا بن جانا؟ طالب علم بن جانا۔ یہ بھی نہ ہو سکا او مستمعا، ان کی بات چیت کو پوری توجہ اور دھیان سے سن لینا، یہ بھی نہ ہو سکا او محبا، ان کو محبت اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہنا۔ جو اصل بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ آخری ہے، یہ تو آنا ہی ہے اس پہ انشاءاللہ۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ، پانچویں قسم میں نہ جانا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آخر میں آواز آ رہی ہے جی؟ فَمَا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ، پانچویں قسم میں نہ جانا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور تمہاری تباہی کو روک کوئی نہ سکے گا۔ آج جتنی تباہیاں آئی ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور وہ پانچویں وجہ کیا بیان فرمائی؟ وَالْخَامِسَةُ أَن تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، جب تمہارے دلوں میں علماء کا اور علم دین کا بغض آ جائے گا، نفرت آ جائے گی، رب کعبہ کی قسم تمہیں تباہی بربادی سے کوئی شے نہ روک سکے گی۔ آج جو امت تباہ ہو رہی ہے اس میں وہ کامیاب ہو چکے، اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس فتنہ فساد کے دور میں یہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ پرسوں میرا UMT سیالکوٹ میں جو یونیورسٹی ہے شہابہ روڈ پہ، وہاں بیان تھا، تو وہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں اور جو لے کے انتظامیہ لے کے چل رہی ہے وہ بھی سارے تشریف فرما تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ 1,500-2 ہزار آپ کے پاس ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اتنی دین کی نفرت ڈال دی گئی ہے کہ پتہ نہیں، آپ ان کی بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ کیسے ہضم کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ نفرتیں ختم کر دیں کہ دیندار یہ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دیندار ہو کے کوئی چور ہے، کوئی برا ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور چوری کر لیتا ہے، تو نمازی چور نہیں ہے، چور نماز پڑھنے آیا تھا۔ حاجی برا نہیں ہے، برا آدمی حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ ایسے ہی اگر کوئی اس سیٹ پر آ کے کوئی برا بیٹھ جاتا ہے، یہ سیٹ بری نہیں ہے، بگڑا ہوا انسان جہاں بھی جائے گا تباہی مچائے گا۔ ایک دفعہ ایک استاد نے اپنے بچے کے سامنے، بچوں کو پڑھا رہا تھا اسکول میں، تو ورلڈ میپ جو دنیا کا نقشہ ہوتا ہے وہ بچے کو دکھایا اور اس کو پھاڑنا شروع کر دیا، اس کے کئی ٹکڑے کر کے بچے کے سامنے پھینک دیے، اور بچے سے کہا
اس کو جوڑ کے لاؤ ہر شہر کے ساتھ، جیسے نقشہ بنا ہوا ہر ملک کے ساتھ، اور ہر سمندر کا آپس میں جوڑ جیسے ہے ویسے پورا اس کو جوڑ کے لاؤ. میرا خیال ہے مجھے آپ کو دیا ہے، میں آپ بھی نہیں جوڑ سکیں گے. بچہ کہاں سے جوڑتا؟ اب استاد کا آرڈر تھا، لگا رہا کوشش کرتے کرتے، اس کو ایک آنکھ نظر آئی، انسانی آنکھ. اس نے کہا وہ تو نہیں ملا، چلو میں تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اس میں سے تصویر نکل رہا ہے. بچے نے اپنے حساب سے سوچا، اس کو دوسری آنکھ بھی نظر آ گئی، ناک بھی نظر آ گیا، پورا چہرہ پورا جسم بنا دیا اور ٹیپے لگاتا رہا. جب پورا جسم بن گیا تو استاد کے پاس گیا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا جی وہ تو نہیں بنا، یہ انسان بن گیا ہے. کہ اس کو الٹ کرو. جب پلٹا اس کاغذ کو تو نیچے پورے ورلڈ کا، دنیا کا نقشہ بن چکا تھا. طالب نے بڑا حیران ہوا، کہ بیٹا یہی بات تجھے سمجھانی تھی کہ جب انسان بن جاتا ہے تو دنیا بھی بن جاتی ہے. جب انسان بن جاتا ہے تو دنیا بھی بن جاتی ہے. بگڑا ہوا انسان عدلیہ میں جائے گا، کالا کوٹ پہن کر عدلیہ میں جائے گا، جو اتنی بڑی سیٹ ہے کہ فرمایا جو عدل کرنے والا انسان ہے اس کو سلام کرنا، اس کا احترام کرنا ایسے ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی السلطان المقسط، جیسے اللہ کا اکرام کرنا، اللہ کو سلام کرنا. لیکن اگر بگڑا ہوا انسان کالا کوٹ پہن کر عدالت کی سیٹ پہ بیٹھے گا آ کر تو وہ وہاں پر تباہی مچا دے گا. بگڑا ہوا انسان وائٹ گون پہنے گا اور میڈیکل کی فیلڈ میں چلا جائے گا، ہاسپٹل میں چلا جائے گا، وہاں تباہی مچا دے گا. بگڑا ہوا انسان پگڑی باندھ لے، جبہ پہن لے، داڑھی رکھ لے اور سفید لباس پہن لے تو یہاں منبر رسول پر بیٹھ کر تباہی مچا دے گا. یہ بگڑنے کے اوپر ہے. وہ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں، شعبہ کوئی بھی برا نہیں ہے بشرطے کہ حرام نہ ہو. شعبے سارے اچھے ہیں، لیکن شعبوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا جو شعبہ ہے وہ شعبہ ہے، وہ علم ہے، وہ شعبہ ہے، وہ ترتیب ہے جس پہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو لانے کی کوشش کی ہے. اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے، کامیاب فرمائے. اللہ آپ کی نسلوں کو اس مبارک نسبت کے لیے قبول فرمائے.